بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بھی ہمارے پچھلے جو ٹاپک چل رہا تھا پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 کے تسلسل میں ہی بنائی جا رہی ہے۔ سیکشن 13 آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سیکشن 12 پڑھی تھی جس میں اوبلیگیشنز آف لینڈ لارڈ بتایا گیا تھا کہ اس کی کیا کیا جو ذمہ داریاں ہیں مالک جائیداد کی، لیکن اس ویڈیو میں کرایہ دار کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ تو اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ فیوچر میں آنے والے ویڈیو سے آپ بر وقت مستفید ہو سکیں۔ اب یہ جو سیکشن 13 ہے اوبلیگیشن آف ٹیننٹ، اس میں بتایا گیا ہے سبجیکٹ ٹو دی ٹیننسی ایگریمنٹ ٹیننٹ کیا کیا کرے گا؟ Keep the premises in the condition in which it was let out except for normal wear and tear۔ اب جو جائیداد کرائے پر دی گئی ہے اس کو اس کنڈیشن میں رکھے گا جس حالت میں اس نے لیا ہے۔ اگر 2 کمرے لیے تھے مثال کے طور پہ مکان میں، تو وہ 3 کمرے نہیں بنائے گا، خود سے پارٹیشن نہیں کرے گا یا الٹریشن نہیں کرے گا اور کوئی اپنی جو ہے ترمیم نہیں کرے گا، بلکہ اسی حالت میں رکھے گا جس حالت میں اس نے لیا ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایکسپٹ نارمل ویئر اینڈ ٹیئر، چھوٹی موٹی جو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں ہلکی پھلکی، جیسا کہ رنگ روغن ہو گیا، یہ پرانا ہو جاتا ہے، اس کو رینیو کرانا پڑتا ہے۔ تو نارمل ویئر اینڈ ٹیئر کے علاوہ کوئی بڑی الٹریشن نہیں کرے گا، بڑی ترمیم نہیں کرے گا۔ اب سیکنڈ پہ جو بی ہے سب سیکشن، یوز دی پریمیسز فار دی پرپز فار وچ اٹ واز لیٹ آؤٹ۔ اب کرائے پر جو پراپرٹی لی گئی ہے وہ اسی مقصد کے لیے استعمال کرے گا جس مقصد کے لیے وہ حاصل کی گئی ہے، جو رینٹ ایگریمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ یہ رینٹ ایگریمنٹ میں مثال کے طور پر لکھا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ صرف کمرشل یوز کے لیے ہے، اور کمرشل میں بھی اگر اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے صرف گارمنٹ شاپ کے لیے ہی جو ہے دکان استعمال کی جا سکتی ہے، یا اگر ریزیڈینشیل پرپز کے لیے ہے تو ریزیڈینشیل میں وہ لکھا جاتا ہے کہ یہ صرف ریزیڈینشیل کے لیے ہے، کمرشل استعمال نہیں کی جا سکے گی۔ کیونکہ اگر ریزیڈینشیل ہے تو کمرشل استعمال کرے گا تو اس کے جو بجلی کے میٹر ہیں یا گیس کے میٹر ہیں یا جو جس کا بھی وہ استعمال ہو رہا ہے تو وہ کمرشل کیا جا سکتا ہے، اور ویسے بھی چونکہ اگر مالک کی رضامندی نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے، صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ اب سب سیکشن سی اسی کی جو سیکشن 13 ہے، allow the landlord to enter the premises for the purpose of inspection or repairs۔ اب لینڈ لارڈ کو اجازت دے گا کہ وہ انسپیکٹ کرے اس گھر کو، اس پراپرٹی کو، جو بھی اس نے انسپیکشن کرنے کے کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں کریٹ کیا ہم نے، اور اگر کوئی ریپیئرز ہیں بھی اس نے کروانی ہے تو اس کے لیے وہ اجازت دے گا۔ لیکن جب ہم نے ذمہ داریاں پڑھی تھیں لینڈ لارڈ کی، جس میں اس کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ لینڈ لارڈ کو کرایہ دار کو پہلے نوٹس دے گا کہ میں نے انسپیکشن کرنی ہے، تو آپ جو ہے کوئی مناسب جو بھی ٹائم وہ آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ تو لیکن وہ پہلے وہ نوٹس دے گا، اور اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے جو ٹیننٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ الاؤ بھی کرے گا۔ وہ نوٹس دے گا جو مالک ہے، اور کرایہ دار جو ہے وہ الاؤ کرے گا لینڈ لارڈ کو، مالک کو، کہ وہ انسپیکٹ کرے یا جو بھی ریپیئر کروانی ہے۔ اس کے بعد جو سب سیکشن ڈی ہے، ہینڈ اوور دی ویکنٹ پوزیشن ٹو دی لینڈ لارڈ اون دی ڈیٹرمینیشن آف ٹیننسی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکن شاید یہ کلیریکل مسٹیک ہو سکتی ہے، ڈیٹرمینیشن نہیں یہاں پہ ٹرمینیشن ہوتا ہے، کیونکہ ٹرمینیٹ ہوتی ہے ٹیننسی، کرایہ داری کا جو ہوتا ہے ٹرمینیٹ ہو یعنی ختم ہو۔ اب ویکنٹ پوزیشن جو اس کا قبضہ ہوگا وہ حوالے کرے گا مالک کے۔ جب اگر 1 سال کا ایگریمنٹ کیا گیا ہے اور سال بعد آگے ایکسٹینڈ نہیں ہوتی دونوں کی رضامندی سے، تو جو اس کا قبضہ ہے پراپرٹی کا وہ لینڈ لارڈ کو حوالے کرے گا جب بھی وہ ایکسپائر ہو جائے گی، ٹیننسی ایگریمنٹ جب ختم ہو جائے گی۔ اس کو ڈی کو کاٹ دیتا ہوں، ٹرمینیشن۔ اب یہاں پہ ہے اگلی جو سب سیکشن ہے، ناٹ کاز نوائزنس ٹو دی نیبرز آف دی پریمیسز۔ اب جس علاقے میں وہ رہ رہا ہے تو رائٹ لیفٹ کے جو بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہیں کرے گا، یہ نہیں کہ اونچے اونچے روز ڈیک لگا لیے یا کوئی اور ایسے کوئی جو ہے وہ کریٹ کیا، کوئی جو ہے عمل کیا جس سے جو ہے وہ ان کے لیے پریشانی کا سبب بنے، تو ایسا کام نہیں کرے گا۔ یا کوئی گلی میں بلاکیج وغیرہ کر دی جس سے نیبرز کو جو ہے کوئی تکلیف ہو، تو ایسا کام نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ناٹ میک a structural change in the premises without the prior written consent of the landlord۔ اسٹرکچرل چینج بھی نہیں کرے گا، اس میں جیسا اسٹرکچر ہے مکان کا اسی طرح کا اسٹرکچر رہے گا، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نے یہ جو ہے اسٹرکچرل چینج کرنی ہے تو اس کو ریٹن پرمیشن لینی پڑے گی
لینڈ لارڈ سے کرایہ دار کو. اب آگے جو اس کی جو ہے 13 سیکشن کی سب سیکشن 2 یہ ہم نے جو پڑھی تھی یہ سب سیکشن 1 کی مزید سب سیکشن تھی اور اب اس کی جو ہے پروویژن تھی. اور اب جو سب سیکشن 2 ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. A tenant fails to fulfill an obligation under this act, اگر وہ ناکام رہتا ہے obligation اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنے میں کرایہ دار اس ایکٹ کے تحت یا ٹیننسی ایگریمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو نہیں کرتا تو پھر کیا لینڈ لارڈ جو مالک ہے وہ نوٹس کو سرو کرے گا, اسے ان رائٹنگ تحریری طور پر نوٹس سرو کرے گا اور اس میں بتائے گا کہ آپ نے ایسا ایسا اقدام کیا ہے. یہ جو ہے اگر اس نے کوئی نوزنس کریٹ کیا تو وہ بتائے گا کہ آپ نے یہ مسئلے مسائل کریٹ کیے ہیں جس سے نیبرز کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یا پھر آپ نے جو پراپرٹی میں نے آپ کو اس مقصد کے لیے دی تھی آپ اس مقصد کے لیے استعمال کریں. تو وہ جو بھی آپ کی اس کے جو مالک مکان کو اس سے جو ہے مطلوب ہو وہ آپ لکھ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے کرایہ دار کو, اور آپ جو ہے اس کی فوراً ریمیڈیل ایکشن جو ہے ٹیکن کریں تاکہ جو ہے یہ آپ جو بھی امر کیا ہے یہ انلیگل ہے اور اس کو ختم کریں. اگر کوئی بلاکیج کیا تو اس کو ہٹائے, اگر کوئی نوزنس کریٹ کیا تو آئندہ نہ کرے ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم, کوئی بھی جو ہے وہ ٹائم مقرر کر سکتے ہیں مالک. اور سب سیکشن 3 ہے اینڈ لینڈ لارڈ میں فائل این اپلیکیشن. اب لینڈ لارڈ جو مالک ہے وہ اپلیکیشن بھی فائل کر سکتا ہے. یہاں پہ تو اوپر ہم نے لکھا ہے جو لا ہے اس نے بتایا ہے کہ وہ ٹیننٹ کو نوٹس سرو کرے گا, لیکن یہاں پہ نوٹس سرو تو چلیں ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ جو سب سیکشن 3 ہے اس میں بتایا گیا کہ وہ اپلیکیشن بھی فائل کر سکتا ہے. لینڈ لارڈ ایک جو رینٹ ٹریبیونل ہوگی وہاں پہ فائل کر سکتا ہے اور ایک آرڈر جو ہے وہ سیک کر سکتا ہے کہ ٹیننٹ کے خلاف کہ اس کو حکم دیا جائے کہ وہ فلفل کرے اپنی پارٹ آف جو اوبلیگیشنز ہیں جو کرایہ نامہ میں درج ہیں یا جو ایکٹ میں درج ہیں, کوئی اس نے خلاف ورزی کی ہے تو اس کو وہ فلفل کرے اپنی ذمہ داریوں کو. یا پھر جو مالک مکان ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ ایوکشن پٹیشن فائل کر سکتا ہے کہ تاکہ وہ کرایہ دار کو بے دخل کر سکے اگر وہ خالی نہیں کرتا اور اپنی جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کرتا اور خالی بھی نہیں کرتا, تو وہ اس کو خالی کروانے کے لیے درخواست بھی دے سکتا.